الصدقۃ تسد سبعین بابا من السوء، جو کوئی شخص صدقہ خیرات کرے اللہ رب العالمین اس کے لیے گناہوں کے، برائیوں کے 70 دروازے بند فرما دیتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ صدقہ جو ہے بلاؤں کو، مصیبتوں کو دور کرتا ہے، لہٰذا ہمیں صدقہ ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اب جو ہے ہم صدقہ واجبہ جو ہے اس کے متعلق چند باتیں آپ سے گوش گزار کریں گے۔ سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے صدقہ فطر جو ہے وہ واجب کس پر ہے، کون بندہ صدقہ ادا کرے۔ جو صاحب نصاب ہو، بالغ صاحب نصاب ہو اور مسلمان ہو، اس پر صدقہ فطر جو ہے وہ واجب ہے، چاہے وہ روزے رکھے یا روزے نہ رکھ سکے کسی عذر کی وجہ سے، یا اللہ نہ کرے وہ آدمی جو ہے جان بوجھ کر روزے نہ رکھے، صدقہ فطر جو ہے وہ ہر شخص پر واجب ہے۔ نمبر 2، ہم دیکھیں گے کیا وہ صدقہ فطر اپنی طرف سے اور اپنی اولاد کی طرف سے دے سکتا ہے؟ جی ہاں، صدقہ فطر وہ خود اپنی ذات کی طرف سے اور اپنے نابالغ بچے، جو چھوٹے بچے ہیں، اس کی چھوٹی اولاد ہے، اس کی طرف سے اور اپنی بیوی کی طرف سے فطرانہ جو ہے صدقہ فطر وہ ادا کر سکتا ہے۔ اور اگر اولاد اس کی بڑی ہے، بالغ ہے اور سمجھدار ہے اور وہ خود آزاد ہے، یہ مطلب یہ کہ وہ خود مختار ہے، ان کو ہر طریقے سے اختیار دے دیا گیا ہے، اب اگر وہ صدقہ فطر دینا چاہیں تو باپ جو ہے اگر وہ اس کی کفالت میں ہے تو ان کو بتا دے گا کہ میں آپ کا صدقہ فطر دینے لگا ہوں، تو آپ کی رضا کیا ہے، آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں آپ کی طرف سے صدقہ فطر ادا کر دوں؟ اگر وہ ہاں میں ہاں ملا دے تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ یہ درست نہیں ہے۔ ہاں اگر بیوی اپنے شوہر کا فطرانہ بغیر پوچھے دے تو یہ ادا نہیں ہوگا، اور اگر شوہر اپنی بیوی کا صدقہ فطر دے تو یہ ہو جائے گا۔ اولاد سے اس کو باور کروا دینا چاہیے، اس کو بتا دینا چاہیے کہ میں آپ کا فطرانہ جو ہے وہ دینے لگا ہوں۔ پھر دیکھا جائے گا، یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ فطرانہ جو ہے صدقہ فطر کس کو دیا جائے؟ جو غریب ہے، جس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اس کو فطرانہ دیا جا سکتا ہے۔ جو آل رسول ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے، اس کو زکوٰۃ اور صدقہ واجبہ نہیں دیا جا سکتا۔ اور نمبر 2، جو بندے کی اصل ہے اپنی، اس کا باپ ہے، اس کی والدہ ہے اور اس کا دادا دادی نانا نانی، یہ اوپر جو اس کی اصل ہے، ان کو نہیں دیا جا سکتا۔ اور اسی طرح جو اس کی اپنی فرع ہے، اس کے بیٹے بیٹیاں، نواسے نواسیاں، پوتے پوتیاں، یہ سلسلہ جو آگے چل رہا ہے، جو اوپر جا رہا ہے، ان دونوں کو جو سلسلے ہیں ان کو نہ تو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے نہ ہی صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے، دونوں چیزیں نہیں دی جا سکتی۔ جو رشتے دائیں بائیں آتے ہیں، چچا ہو گیا، پھپھو ہو گئی اور ماموں ہو گئے، خالائیں ہو گئی، بہنیں ہو گئیں، بھائی ہو گئے، کزن ہو گئے، اس کے علاوہ دور کے رشتے دار، قریبی ہمسائے، دنیا کا کوئی بھی آدمی ہے تو ان کو صدقہ فطر اور زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ پھر آگے سوال کیا جاتا ہے، کیا صدقہ فطر کی نیت بھی ضروری ہے؟ ہاں، صدقہ فطر کی نیت بھی ضروری ہے کہ بندے کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ میں صدقہ فطر دینے لگا ہوں، اور کسی مسلمان کو دینا ضروری ہوگا، اور پھر اس کو مالک بنانا، اس کو قبضہ دینا کہ یہ میں نے فطرانہ دینا ہے، یہ صدقہ فطر دینا ہے، یہ آپ کو میں نے دے دیا، وہ لے لے اور وہ اپنا قبضہ جما لے، تو یہ اس کی ادائیگی ہو گئی۔ اب فطرانہ کتنا ہونا چاہیے؟ تو وہ جو عام حساب لگاتے ہیں، جی وہ گندم اتنی ہونی چاہیے، وہ، لیکن آج کل جو رواج ہے، نہ کوئی گندم دیتا ہے، نہ کوئی آٹا، نہ ہی جناب کوئی چاول وغیرہ، کھجوریں، منقع، کوئی اس طرح کا کسی کا رجحان نہیں ہے۔ آ جا کر وہ یہی پوچھتے ہیں، مفتی صاحب آپ ہمیں بتائیں کتنے پیسے ہوں گے؟ تو اس کا اگر اس کو جمع تقسیم کر کے جو اس کا سارے کو جمع کیا جائے صدقہ فطر کو، ایک بندے کی طرف سے وہ شرعی طور پر 1 کلو
900 گرام تقریباً بنتا ہے، 1 کلو 900 گرام، تو آپ اس کو 2 کلو ہی کر لیں، 2 کلو مکمل ہی کر لیں، تو وہ تقریباً جو ہے 100 روپیہ فی بندے کا بنتا ہے۔ اگر کسی بندے کے گھر میں اس کے 10 ہیں افراد، اس کے بیٹے بیٹیاں اور اس کی زوجہ، یہ سب ڈال کر اگر 10 ہیں تو ایک فیملی کی طرف سے، ایک گھر کی طرف سے 1000 روپیہ فطرانہ ہوگا۔ اگر زیادہ ہے تو پھر جتنے افراد ہیں فی فرد کا 100 روپیہ۔ پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ صدقہ فطر کا ادائیگی کا وقت کون سا ہے۔ صدقہ فطر کی ادائیگی کا وقت جو ہے وہ بہتر جو سنت کے مطابق ہے وہ ہے عید کی نماز پڑھنے کے لیے جب جاتے ہیں اس وقت ادا کرنا، یہ سنت ہے۔ لیکن چونکہ حالات اس طرح کے ہیں تو جو غریب لوگ ہوتے ہیں انہوں نے کپڑے بھی خریدنے ہیں اور انہوں نے کھانے وانے کا اہتمام کرنا ہوتا ہے، لہٰذا عید والے دن کی بجائے ان کو پہلے ہی دوسرے روزے میں، چوتھے میں، 10ویں میں، رمضان کے پہلے دوسرے عشرے میں ادا کر دینا چاہیے۔ اپنے آپ سے بھی بوجھ اتر جائے گا اور اس جو لینے والا ہے اس کا بھی جو ہے نا کوئی سہارا بن جائے گا، اس کا بھی کوئی نہ کوئی کام سنور جائے گا، وہ اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے کوئی کپڑے وپڑے یا اس کے علاوہ جو بھی چیز کھانے پینے کی بنانی ہے وہ آسانی کے ساتھ بنا لے گا۔ یہ ہے صدقہ فطر کا ادائیگی کا وقت جو کون سا ہونا چاہیے۔ اور یہ بڑی بات بڑی دھوم دھام سے اور کافی عرصے سے پھیلی ہوئی ہے، مشہور ہے کہ اگر عید والے دن کوئی گھر میں مہمان آ جائے تو اس کا بھی فطرانہ جو ہے ادا کرنا ہوگا۔ یہ غلط بات ہے، شریعت میں اس کا کوئی تصور نہیں، شریعت اس کی کوئی اجازت نہیں دیتی کہ گھر میں مہمان آیا تو اس کا بھی فطرانہ دیا جائے، بلکہ یہ غلط بات مشہور ہوئی ہے۔ جس کے گھر میں کوئی مہمان آئے وہ خود اپنا فطرانہ ادا کرے۔ ہاں اگر اس رات اگر اس کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہو گیا ہے تو اس کی طرف سے دیا جائے گا، لیکن اگر کوئی مہمان آ گیا تو اس کی طرف سے نہیں ادا کیا جائے گا۔